اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غیر مسلموں میں دین اسلام کی دعوت کے سلسلے میں دعوت و تبلیغ کا مفہوم کے عنوان پر گفتگو کروں گا۔ دعوت کے معنی ہے بلانا، یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف بلانا، اور تبلیغ کا معنی ہے پہنچانا، یعنی اللہ نے جو دین اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا یا دے کر بھیجا، اس دین کو دوسروں تک پہنچانا، چاہے پورا دین ہو یا اس کا کوئی خاص پہلو۔ ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنی اپنی استعداد اور صلاحیت کے مطابق پہنچائے گا۔ فی زمانہ دعوت و تبلیغ کی اصطلاح جس محنت اور کام کے لیے استعمال ہو رہی ہے وہ کام در حقیقت تذکیر کہلاتا ہے۔ تذکیر کے معنی یاد دہانی کے ہیں۔ امت کو اعمال پر لانا اور اعمال پر لگانا ایک مستقل شعبہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے تذکیر بھی ثابت ہے اور تبلیغ بھی ثابت ہے، یعنی اپنے لوگوں کو ایمان کے بعد اعمال پر لگانا، جیسے اصحاب صفہ کی تعلیم و تربیت، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اعمال و اعمال کی اصلاح کی محنت تذکیر ہے، جبکہ غیروں کو دین کی طرف بلانا دعوت و تبلیغ ہے۔ یہ دونوں کام یعنی تذکیر و تبلیغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت تک تواتر کے ساتھ چلے آ رہے ہیں۔ 1450 سال کے عرصہ میں کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے جس میں دعوت و تبلیغ کا کام نہ ہوا ہو۔ دعوت اللہ اور تبلیغ کا کام اگر کسی زمانے میں رک جاتا تو پھر دین کیسے زندہ رہتا؟ قرآن و حدیث میں دعوت اللہ کا حکم ہوا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ اسی طرح تبلیغ کا حکم ہوا کہ تم اللہ تعالیٰ کا دین دوسروں تک پہنچاؤ۔ ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائیوں نے دعوت و تبلیغ کا مفہوم غلط لیا ہے۔ انہوں نے تذکیر کو ہی دعوت و تبلیغ بنا لیا اور دعوت الی الاعمال تک اپنے آپ کو محدود کر لیا۔ مسلمانوں کو تبلیغ کرتے رہنا بھی اس امت کی ذمہ داری ہے کہ ایک دوسرے کو حق پر ڈٹے رہنے اور حق کو قائم کرنے کی وصیت کرتے رہیں، اور غیر مسلم کو دعوت دیتے رہنا بھی اس امت کی ذمہ داری ہے کہ ہر کچے پکے گھر تک اور ہر قریب و دور انسان تک اسلام کا پیغام پہنچانا مسلمانوں کے عروج کا ایک اہم سبب ہے۔ اس فریضہ کو اس کے لوازمات کے ساتھ ادا کرتے رہنا تھا، جیسا کہ ہمارے بڑوں نے کیا اور اس کا اجر دنیا ہی میں پایا، اور ہمارے زوال کی ایک بڑی وجہ اس فضیلت والے کام سے غفلت اور اس میں حصہ نہ لینا ہے، جیسا کہ ہم آج کل کر رہے ہیں اور اس پر آج وبال بھگت رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کی تکمیل ہوئی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کو عطا کردہ شریعت خاتم الشرائع ہے، اب کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی۔ مختصر یہ کہ اب بس اسی دین حق کی دعوت کو دنیا کے انسانوں تک پہنچانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تمام مسلمانوں پر لازم اور اسلامی اور انسانی فریضہ ہے۔ اس دعوت سے جو جڑ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو محروم رہا وہ بڑی خیر سے محروم رہا۔